ایک دو چار ایسے ججز تھے جنہوں نے آئین کے احترام میں حرف نہیں لیا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، تنخواہیں گئیں، مراعات گئیں، وہ غریب تاریخ کی تاریکیوں میں فارغ ہو گئے۔ میں تو عوام سے، پاکستانی عوام سے کہوں گا، عمران خان سمیت ہر سیاسی پارٹی سے اپنے یہ ووٹ لینا ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے آپ ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے۔ یہ مسٹ بی ڈکلیئرڈ ہیروز آف ڈیموکریسی، جنہوں نے اپنے بچے اور جو مانیٹری ان کو نقصان ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کریں۔ اور جن لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے، میں تو جلاد نہیں ہوں نہ مجھے یہ کام آتا ہے، کم سے کم ان کی تصاویر ہائی کورٹ سے ہٹا دی جائے، سب سپریم کورٹ سے بھی، جنہوں نے پی سی او، ابھی جسٹس منیر کا بھی لگا ہوا ہے، جسٹس منیر کھڑا ہے سب سے بڑا چیف جسٹس، جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا، وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں کیا کر، اس نے ہماری بربادی کر دی ساری سسٹم کی۔ اس قسم کی تصاویر فارغ ہونی چاہیے اس سے۔ غریب لوگ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ضلع زارہ کے لوگ، گلگت کے لوگ، بلتستان کے لوگ، ایم آر ڈی کی تاریخوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، خاص کر سندھ میں۔ بس آئے، مرے اور ہم نے فاتحہ پڑھ لی۔ نہیں بابا، یہ بچے، ان بچوں کی خون کی قربانی میں فلانی پارٹی اقتدار میں آئی، ان بچوں کی قربانی میں فلانا آدمی فلانا بنا۔ یہ بچے جمہوریت کے شہید ہیں، دے آر دی مرٹائرز آف ڈیموکریسی۔ ان کے خاندانوں کو ٹھیک ہے کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک گھر کا بچہ مر گیا، جس طرح بھی ڈی چوک میں آپ کے کم سے کم 13 آدمی مفت میں مارے گئے، ان کو ویسے نہیں بلانا چاہیے۔ یہ ہم تمام پارٹیوں سے گارنٹی لے لیں کہ یہ شہداء ہوں گے۔ بہت سارے شریف لوگوں نے، عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، انہوں نے کھوڑے کھائے، لیکن ہم انہیں بھول گئے۔ ان کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے۔ میں کوئٹہ میں تھا 1983 میں، مولانا شاہ احمد امروٹی، سکر کا بہت بڑا عالم دین بلکہ پیر تھا، میرے والد کی عمر کا تھا، وہ شریف آدمی آیا، میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو۔ شریف آدمی آیا کسی مدرسے میں، وہ تھے، میں گیا ہوا تھا، وہ بھی وانٹیڈ تھے، ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ میں ان سے ملا، میں ان کے بچے کی عمر کا تھا، اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائیں معبود، ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ میں نے کہا سائیں کیا کروں، بس کچھ کریں۔ میں نے کہا بسم اللہ سائیں، ہم کوشش کریں گے۔ 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں تھیں۔ اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا۔ ہم نے جلوس نکالا، سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد، ماشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے، 13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگی، اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ سرپسند ہیں۔ محمود was the cause of this, dead or alive۔ اس کو پکڑو۔ میرے دوست اعجاز اللہ کے والد صاحب، ان کا سسر ہمارا گورنر تھا، رحیم الدین جنرل۔ پھر میں نے کہا یار جیلوں کا کوٹا پورا ہو گیا، میں نے جیل نہیں جانا۔ پھر میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا، I went انڈر گراؤنڈ۔ پھر مصطفیٰ میں نے کیا غلطی کی، میں نے شادی کر یہ کر جیل، بس میں نہیں گیا جیل، میں شادی کر لی، بس 6 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا۔ پاکستان میں اچھے لوگوں کا گھر ہے قسم خدا کی۔ میں یہاں تھا، میرے بچے وہ جنم دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں محمود افغانستان میں میرے بچے پیدا ہو رہے تھے،
یہ ڈکلیئرڈ می کہ یہ اسکانڈر ہے افغانستان میں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میرے اچھا ہوا ڈیفینس کے دوران میرے بچے پیدا ہوئے. ابھی وہ جوان ہے، ایک بارش لا کر کے لندن میں ہے، ایک بچی انگلش لٹریچر میں کہیں پڑھا رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ میری ڈیفینس کے جب یہ دیکھتا ہوں یہ تسلی ہوتی ہے. یہ ایسی کہانی میں نے سنا دی آپ کو. ابھی بات یہ ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام پاکستانی کے لوگوں سے، اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا، ہم نے ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا. پاکستان سارے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماجیتی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کا فلسفہ میرے دوست شہباز اور میرے حوالدار اسپیکر میں اس لیے کہتا ہوں، وہ بڑا ایماندار ہے اس بارے میں. ہاں مجھے حوالداری پہ فخر ہے، ادھر فوجیوں کو وہ سلوٹ کرتا ہے، یہ فخر ہے میں حوالدار ہوں. میں اس لیے اسے حوالدار کہتا ہوں، جنرل صاحب خاص کر آپ کے لیے. یہ آدمی الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا. اس نے پارٹی سے کہا تھا کہ ہماری بات اداروں سے طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی دی جائے گی، فلانا پریمیئر ہوگا، فلانا ہوگا. محمود کو پوچھو کہ وہ کس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہے. میں باقی تفصیل نہیں بتا سکتا. عمر ایوب بھائی، میں یہاں آیا، اس شریف آدمی کو میں نے ٹیلی فون کیا، یہ میرا پرانا دوست ہے مری کا عباسی. میں نے کہا نواز شریف کی وہ دوسری میرے اس کو ڈھونڈوں، میں میاں صاحب سے ملنا. انہوں نے مہربانی کی، میسیج دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پیشی ہو گئی ہے، راستے میں دھند ہوگی، کل نہیں پرسوں دوپہر میاں صاحب کہتے ہیں آپ لاہور. میں گیا لاہور، میں نے جو بات کی وہ سب اس کے گواہ ہیں. میں نے کہا بھائی بربادی کا راستہ ہے گاڈ سے. ابھی یہ کسٹوڈین آف ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ شریف آدمی گواہ ہے حامد رضا. پارلیمنٹ کے اندر اس کی موجودگی میں لوگ گھسے، پارلیمنٹیرین کو مارا، پیٹا، گرفتار کیا، فلانا کیا. اس نیک بخت نے کمیٹی بھی بنا دی، لیکن کچھ نہیں. ایسا پارلیمنٹ جس میں لوگ گھستے ہوں. 600 سال پہلے یہاں لوگ بیٹھے ہیں. میرا دوست طارق بنوری، یہ خالد واسکٹ والا آدمی، یہ مجھ سے سینئر تھے یونیورسٹی میں، برائٹ اسٹوڈنٹ تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، ہمارے یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہوئے. میں نے اس کی مخالفت کی تھی، ہوئے تھے. انہوں نے چھوڑا، پھر CSP امتحان پاس کیا، دین جوائن دفتر خارجہ. آج کل وہ کوئٹہ میں، امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. آپ کی فرمودات سننے آئے طارق بنوری. کام کا آدمی ہے، بڑا لٹریری قسم کا آدمی. جی تو میں عرض کر رہا تھا جی، وہاں جو بات ہوئی. ابھی اتنی بے رحمی. جو آدمی ایک معمولی ٹک کا نشان غلط ووٹ کا لگاتا ہے، 70 کروڑ روپے اس مہنگائی کے دور میں. ہماری جو بڑی گاڑیاں جس میں آئے ہیں، اس کی ٹینکی بھرتی ہے 21,000 روپے. 21,000 روپے میں ایک ٹینکی بھرتی ہے. اور پنجاب کا، سندھ کا، پشتون وطن کا، ضلع ہزارے کا، ضلع گلگت کا، جہاں جہاں کے لوگ ہیں، ان کو 20,000 روپے مہینے کا نہیں ملتا. اس ٹینکی میں ہمارے ایک موبائل کی جو وہ ہے، اس سے خاندان کے خاندان ان لوگوں کو اس پہ نیک خاموش ہے. اس کو شہد کو گرفتار کیا. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلانے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں لوگوں کو 70 کروڑ، 80 کروڑ، 90 کروڑ روپے کہاں سے؟ From where this money comes؟ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اور پھر آپ نے جو فلسفہ بنا دیا ہے، جو بکتا ہے اسے ڈکلیئر کر دیا اپنے وفادار. جو پیسے لیتا ہے، ضمیر بیچتا ہے، دوسروں کو خریدتا ہے، دوسروں کو وہ کرتے ہیں، اس کو آپ وفادار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور جو
ضمیر نہیں بیچتا، غریب آدمی اس کو آپ پھرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں۔ پاگلوں کی دنیا بن گئی ہے۔ دنیا میں سارے پڑھے لکھے، دنیا میں اپنے بچوں کو لوگ حریت بتاتے ہیں، حریت کے راستے پہ، یہاں حریت کو کوٹا جا رہا ہے، یہاں حریت کے، میں نہیں کہ یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے کپڑے اتارتے ہیں، بہنوں کے، یہ کیا، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ پھر نام لیتے ہیں اسلام کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، مسلمانی کا۔ میں اور بات تو نہیں کر سکتا، ہمیں اس قسم کا نظام لانا ہوگا۔ دوران جنگ، عمر ایوب خان، دوران جنگ پاکستان مسلمانوں کا سب سے بڑا سپہ سالار خالد بن ولید، جس کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، دوران جنگ خلیفہ کا حکم کیا کہ یو آر نو مور آرمی چیف، ابو عبیدہ بن جرح کو دے دو۔ اس آدمی میں انجینئروں سے 1000 گنا زیادہ طاقت تھی۔ وہ انکار کر سکتا تھا کہ جب ان کے دور کے خالوزات بھی تھے شاید، یا ماموزات، حضرت عمر اور خالد۔ وہ شریف آدمی نے کہا خلیفہ کا حکم آیا، یعنی جو کنسٹیٹیوشن کا حکمران ہے اس کا حکم آیا ہے۔ خاص جنگ کے دوران بہت سارے لوگ، بہت بڑی لڑائی تھی، اس نے سب کچھ اتارا، ابو عبیدہ بن جرح کے حوالے کر۔ وی نیڈ سچ پیپل۔ ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے۔ عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں، محمد ایوب خان کے نواسے ہیں۔ قسم خدا کہ میں قسم کھاتا ہوں، مجھے بھائیوں کی طرف یاد آیا۔ اس کے دادے نے میرے باپ کو 14 سال جیل دی تھی، لیکن یہ جو ملک کی طرف آیا ہے، میرا دوست ہے، میرے بھائی ہے، یہ ہو اعجاز الحق ہو اور اختر عبدالرحمان کے لڑکے ہوں۔ ڈیموکریسی میں یہی خوبصورتی ہے۔ ڈیموکریسی پرفیکشن کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ماردار سے بہتر یہ نظام ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا، انجیل پہ ہاتھ رکھا، 4 منٹ کا حلف تھا، کنسٹیٹیوشن میں وہ کروں۔ یہاں کنسٹیٹیوشن وعدہ خلافی خود وہ ہے۔ ابھی ہم پریشان ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک اور جگہ عالم لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سچی گواہی نہ چھپائیں، اگر آپ کی ماں کے خلاف ہو، باپ کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہاری بہن کے خلاف ہو۔ اور یہاں شہباز میرا دوست اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ، اور جمعے کی نماز کے وقت لوٹا ہاتھ میں اور جائے نماز کندھے پہ نمازیں پڑھے، کوئی مبل نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ابھی یا اس کو ماننا پڑے گا، حمید رضا بھائی یا شہباز اینڈ کمپنی کا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، میں اس کی مانوں گا چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، حق و صداقت کا راستہ ہم نے لینا۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا۔ آپ یہاں ہیں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ آئیں۔ آپ کو لکھ ہم دیں گے، شاید خاقان بھی دے گا، میں بھی دوں گا، جن کو آپ وی ول بی ہم آخری صف میں ہوں گے۔ آئیں، ہمیں اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ بتائیں، تاکہ بسم اللہ کر کے وہ کر دیں۔ گاڈ بلیس یو، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ شکریہ بشر محمود خان چکزئی صاحب، آپ کی تفصیلی گفتگو کا۔ اب ہم اپنا پہلا سیشن اوپن کر رہے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں ہم اپنے میڈیا کے جو ہمارے نمائندگان ادھر آئے ہیں ان کو ہم بلائیں گے اور وہ آپ سے بات کریں گے۔ تو اس سلسلے کی سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا۔ ہماری بہن ہے پاکستان میں صحافت میں، اور ان کا ایک نام ہے، اور ہمیشہ ہمارے پی ٹی آئی والے اکثر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن بذات خود میں ایک ذمہ دار کی حیثیت ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ ایک توانا آواز ہے جمہور کے لیے، عوام کی حاکمیت کے لیے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب محترمہ آسمہ شیرازی صاحب کا، وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو۔ آسمہ شیرازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے۔
بہت شکریہ راجہ صاحب، حامد رضا صاحب، اسد کیسی صاحب اور میرے بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زعمائے ملت، اس حال میں بیٹھے ہوئے آئین، جمہوریت پر یقین رکھنے والے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس امپورٹنٹ سیشن میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ مجھے ابھی جب محمود خان چکزئی صاحب اور آسمہ میری بہن بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہم خود احتسابی کی بات سے ڈرتے ہیں۔ محمود خان چکزئی صاحب جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگتا تھا تو اس وقت بھی اسٹیج پر آ کر ایک مطالبہ کرتے تھے کہ ان ججز کی تصویریں یہاں ہونی چاہیے جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چند اور تصویروں کی بھی ضرورت ہے کہ میں اگر آئین اور جمہوریت کے اس سفر میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں تو زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، کیونکہ ابھی کل ایک ہوٹل میں جیسے آپ کا یہ سیمینار تھا اور اس ہوٹل نے اس پر پابندی لگا دی، تو یہ پابندی 1950 میں جب پی ایف جے کا پہلا اجلاس تھا، 1950 کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، اس پہلے اجلاس پر بھی مجسٹریٹ نے پابندی لگا دی تھی۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو نہ تو پابندی نئی بات ہے، نہ جدوجہد نئی بات ہے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کی بار بار بات ہوتی ہے، سب اسے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھا، سیاہ رات آئی، اس کے خلاف پی ایف جے نے جب جدوجہد کی، کوڑے کھائے، شاہی قلعے میں گئے، تو تبدیلی کیا آئی کہ جنرل ضیاء الحق چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تقریریں کرنے والے، ان پابندیوں میں شامل تمام لوگ دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہو کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا میں ان کے کل کی بات کروں یا آج کی بات کروں؟ چلو وقت گزر گیا کہ شاید حالات ایسے تھے ہم سیکھ جائیں۔ سفر چلتا رہا، پرویز مشرف آ گئے، انہیں بھی ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ اس وقت جب پی ایف جے نے اپنی پریس فریڈم اور جوڈیشل موومنٹ چلائی، اب آپ کو تو اندازہ ہے کہ کال دینا مشکل ہوتا ہے، بعد میں سفر بنتا رہتا ہے، جو کال دیتا ہے وہ میوزک فیس بھی کرتا ہے، اور یہ تمام کال پی ایف جے دیتی ہوئی اور اب بھی دی ہوئی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور بی بی شہید دونوں ملک سے باہر تھیں، ملک بدر تھے، اور ہمیں جو قومی رہنما دستیاب تھے ان میں عمران خان صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، اور چند اس طرح دیگر شخصیات تھیں۔ تحریک چلی، مشرف چلے گئے، مشرف کے ساتھ بیٹھ کر تقریریں کرنے والے، مکے لہرانے والے، وہ تمام لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو کر وہاں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کل کی بات کر لیں، چلو جی وہ وقت بھی گزر گیا کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی، پیمرا کی طرف سے ایک ترمیمی ایک آرڈر جاری ہوا کہ کسی سزا یافتہ شخص کو ٹی وی اسکرین پر نہیں دکھایا جائے گا۔ مصطفیٰ نواز کو صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمارے ساتھ،
ہم ایک پٹیشن لے کر گئے ہائی کورٹ میں کہ کون سا آئین ہے جو فریڈم آف سپیچ کسی سزا یافتہ آدمی کی ختم کرتا ہے، ہمیں بتا دیں۔ سلمان اکرم رائے صاحب بھی اس میں ساتھ تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ زیادہ بات نہیں کرتا، خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا کہ یہ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں، یہ جو جرنلسٹ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر ملک میں